ابھی آگے بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو شریعت دیے ہیں یہ کامل مکمل اور پوری مکمل شریعت اللہ کے رسول نے ہمیں سکھا کر گئے. اب اس شریعت کے اندر کوئی بھی نئی چیزوں کو داخل کرنا وہ گویا کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں شریعت سمجھائے ہیں الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ وہ شریعت مکمل نہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ میری طرف دیکھیں آپ. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان شریعت کے اندر نئی چیزوں کو داخل کرے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول نے جو شریعت ہمیں سمجھا کر گئے وہ شریعت مکمل نہیں بلکہ یہ چیزیں اس میں چھوٹ گئی تھی, یہ چیزیں داخل کرنا چاہیے تھا لیکن اللہ کے رسول نہیں بتا کر گئے ہمیں. ایسا ہو سکا کبھی ہوا کبھی اس طرح؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے, حضرات صحابہ کو اللہ کے رسول جس کی تعداد تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے 1,24,000 صحابہ وہاں موجود تھے. کتنے لاکھ؟ 1,24,000 صحابہ وہاں پورے موجود تھے. اللہ کے رسول نے سب سے پوچھا کیا میں تمہارے پاس دین کو پہنچایا نہیں پہنچایا؟ تو حضرات صحابہ کہنے لگے نبی جی آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ عمل کر کے بھی ہمیں دکھایا ہے, عمل کر کے بھی دکھایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آیت نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے کہا دین مکمل ہو گیا, شریعت مکمل ہو گئی اور اس شریعت پر جو عمل کرے گا اللہ اس سے راضی ہوں گے, اس کے علاوہ کسی شریعت پر عمل کرنے پر اللہ راضی نہیں ہوتے. اب 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے شریعت مکمل کر کے ہمیں بتا دیا اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ میری اتباع کرتے ہوئے تمہیں بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں اس میں کموں پہ کیا کیا چیزیں میرے صحابہ نے میری زندگی میں دیکھے ان سنتوں کو بھی تمہیں بتائیں گے. احکامات اللہ نے قرآن میں بتا دیا, سنت حضرات صحابہ نے ہمیں بتا دیے, اور کیا ہونا ہم نہ بتاؤ. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کی حالت دیکھیں, 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھا کر گئے لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے اندر محرم جیسا مقدس مہینہ, محرم جیسا پاک مہینے کے اندر حضرت حسین کا نام لے کر آج کیا کیا چیزیں نہیں کر رہے بتاؤ؟ ہو رہا نہیں ہو رہا ہمارے مسلمانوں کے اندر؟ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے محرم کا مہینہ منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے. کیا سمجھا جاتا؟ یہ منحوس مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین کو شہید کیا گیا. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, ٹھنڈے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, شہادت کی موت یہ بڑی افضلیت والی ہے یا شہادت کی موت گھٹیا ہے؟ مجھے بتاؤ. میرا سوال سمجھ میں آ رہا؟ شہادت کی موت اللہ کسی انسان کو دے دے, اس سے بڑا مرتبہ اسے کیا ہونا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں, مجھے شہید کیا جائے, پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر مجھے شہید کیا جائے, پھر مجھے زندہ کیا جائے, یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے جسم کے اندر جتنے بال ہیں اللہ مجھے زندگی دے, پھر مجھے جو ہے شہید کیا جائے, اتنی مرتبہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو. کون فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا. اور شہید کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا شہید کبھی مرتا نہیں, شہید کبھی زندہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اب ہو رہا کیا ہمارے مسلمانوں کے اندر؟ محرم کا مہینہ آیا تو حضرت حسین کی شہادت کے نام پر نئی نئی چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر ہو رہی ہیں, نئی نئی چیزیں. اصل مقصد تو یہ ہے اگر شہادت کے نام پر ماتم کرنا تھا, میرا سوال آپ سے یہ ہے اگر محرم کے میں حسین کے نام پر یا شہادت کے نام پر اگر ماتم کرنا, سوک منانا, چیخیں مارنا اگر حق تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت محرم کی 1 تاریخ کو ہوئی ہے. کتنے تاریخ کو؟ حضرت عمر کی جو شہادت ہوئی ہے, ان کا انتقال جو ہوا ہے محرم کی 1 تاریخ کو حضرت عمر کی شہادت ہے. ذی الحجہ حضرت عمر کو جو ہے نا محرم کے مہینے سے 3 دن پہلے یعنی کہ 26 تاریخ ذی الحجہ کی 26 تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ابو لولو فیروز نے فجر کی نماز میں برچہ لا کر حضرت عمر کے پیٹھ پر مارا تھا. پیٹھ پر مارا. اب حضرت عمر کا جو اس نے پیٹھ پر خنجر مارا تو حضرت عمر کا جو پیٹھ پر جو خنجر اس نے گھسایا ہے پیٹھ سے گھستے ہوئے سامنے پیٹ کے اندر باہر آ گیا. وہ حضرت صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کو اگر پانی بھی پینے کے لیے منہ میں ڈالا جاتا تو وہ سینے سے باہر نکل جاتا. کیوں؟ چھید پڑا ہوا ہے وہاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 دن اس تکلیف کو برداشت کیے. محرم کی 1 تاریخ کو حضرت عمر کا شہادت ہو گئی. اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں
مرتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے حضرت حسین کا مرتبہ باقیتاً تو ہے ہی، یہ اہل بیت میں سے ہیں، اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے حضرت حسین کو اپنے ہونٹ لگا کر محبت کیے، ہم مانتے ہیں۔ لیکن فضیلت کے اعتبار سے حضرت عمر کا جو مقام ہے یہ مرتبہ آیا حضرت حسین سے ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ حضرت حسین سے مقام و مرتبہ ہے۔ اگر شہید پر غم کرنا تھا تو کس کے مقام پر رونا تھا؟ حضرت عمر کی شہادت پر تو کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک نقطے کی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ اصل حضرت حسین کے نام پر ماتم جو کیا جاتا نا، یہ کس وجہ سے کیا جاتا؟ میں بہت اہم بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ میری بات کو یقین کرتے ہوئے سننا۔ یہ جو چیز ہے، حضرت حسین کو جو مارے تھے کربلا کے میدان میں، ان منافقوں نے حضرت حسین کی محبت کے اظہار کے لیے کربلا کے میدان میں لوگوں کے سامنے روتے ہوئے چلاتے ہوئے ماتم کیے تھے۔ آج وہ چیز دیکھتے 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 شیعہ شروع کیے، شیعہ کا جو ہے دیکھا دیکھی آج ہمارے مسلمان اہل سنت والجماعت کے اندر بھی کیا جا رہا ہے۔ کیا نہیں جا رہا؟ معلوم ہی تاریخ آپ کو، اگر حسین کے نام پر ماتم کرنا جائز ہوتا تو حضرت حسین کی اولاد تھی نہیں تھی زندہ؟ کربلا کے میدان میں سب کو شہید کیا گیا۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ جو حضرت حسین کے خاندان کے ہیں، ان کو چھوڑ کر سب کو شہید کر دیا گیا تھا، وہ زندہ تو تھے؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت حسین کی شہادت پر ماتم کیا جائے، حضرت حسین کے نام پر رویا جائے، حضرت حسین کے نام پر جو ہے پیٹ پیٹا جائے؟ ان کو معلوم نہیں تھا؟ لیکن آج ہمارا مسلمان یہ چیزوں کو لے کر، ہمارا مسلمان یہ سمجھتا ہے یہ شریعت ہے، دین ہے۔ خدا کی قسم اس منبر اور رسول پر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی میں اپنی ایمان کی کہہ رہا ہوں، یہ دین نہیں بلکہ منافقیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافقیت ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو شریعت کہا جا رہا ہو، قرآن و حدیث کے پیش کرو ہمارے سامنے۔ بھائی شریعت نہ میرے گھر کی جاگیر ہے نہ آپ کے گھر کی جاگیر ہے، نہ شریعت تمہاری ہے نہ شریعت میری ہے، شریعت کس کی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی ہے۔ اللہ اس کے رسول نے ہمیں کبھی تعلیم دی اس بات کی؟ کیا اللہ کے رسول کے بعد حضرات صحابہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کبھی اس بات کی؟ مجھے ایک حدیث بتاؤ کہیں